اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا بیس چل رہا تھا کہ ایک اچھا دوست کیسے ہو سکتے ہیں یا ایک دوستی کی معیار کیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیر ضروری معیارات ہوتے ہیں دوستی کے، تو ایسے مفاد پرستانہ دوستوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے پہچانیں اور کیسے ہم ان کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک دوستی کیا ہوتی ہے۔ تین دوست ہیں اور ان تین دوستوں میں سے ایک امیر تھا، باقی دو غریب تھے۔ تو جو امیر دوست تھا اس نے ایک فیصلہ سنایا اپنی دوستوں کو کہ آج ہم ایک دعوت میں ہم اہتمام کریں گے اور ہر روز کسی کے گھر ہم دعوت کھاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، سب سے پہلے امیر نے جو باقی دو دوست تھے ان کو دعوت دی اور ان کے ہاں دعوت پہ آئے باقی دو دوست، اور اس نے اچھی طرح ان کی پذیرائی کی چونکہ امیر تھا، پیسے تھے ان کے پاس، تو جو امیر کے گھر ہوتے ہیں وہ سب کچھ اس نے مہیا کیا۔ افطاری میں پکوڑے، سموسے، روسٹ وغیرہ سب چیز، ہر چیز، یعنی دسترخوان میں ہر طرح کی رنگینیاں موجود تھی۔ تو اگلا دن دوسرے دوست کی باری آئی، اس نے گھر میں جا کر اپنی امی کو یہ فیصلہ سنایا کہ آج ہمارے دو دوست ہیں وہ گھر پہ آ رہے ہیں افطاری کے لیے۔ تو اس کی امی پریشان ہوئی چونکہ گھر میں کچھ نہیں تھے ان کی پذیرائی کے لیے، تو مال بھی، استطاعت بھی، پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے، مالی استطاعت ان کی کمزور تھی۔ تو ماں بھی پریشان ہوئی کہ دوستوں کی پذیرائی کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی خاص کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ لیکن اس دوست نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ان دو دوستوں کی اچھی طرح پذیرائی ہونی چاہیے، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، کہ وہ جاتے وقت ان کے چہرے مرجھے ہوئے ہوں ہمارے دسترخوان دے کر۔ آپ بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے چہرے جو ہے نا مرجھا جائے یا ہماری بےعزتی ہو مہمان کے سامنے۔ تو خیر ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے کسی جگہ سے قرضے کا بندوبست کیا، کہیں سے قرضہ لایا اور ہر طرح کی پذیرائی کی اس نے اپنے دوستوں کی۔ قرضے سے پیسے لائے اور پیسوں سے ہر طرح کے جو دسترخوان کی رنگینیاں ہوتی ہے ان کو پیش کیا اور اچھی طرح ان کی پذیرائی کی۔ تیسرے دن تیسرے دوست کی باری تھی، تو اس نے بھی اپنے ماں سے جا کر کہا کہ آج میرے دو دوست ہیں اور وہ ہمارے ہاں مہمان ہوں گے آج کی افطاری میں۔ تو ماں بھی پریشان ہوئی کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے سوائے سوکھی روٹی کے، اور مثلاً ہم کہیں تو سالن، معمولی سالن یا کچھ چیزیں ہیں جو مہمان کے لیے عام طور پر پیش نہیں ہوتے۔ تو اس کے ماں نے کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ اپنے دوستوں کو اس وقت دعوت دی کہ جس وقت ہمارے پاس اپنی استطاعت نہیں ہے، آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن دوست، اس کا بیٹا بھی تھوڑا سنجیدہ تھا، اس نے بھی اپنے جگہ پر سوچا کہ واقعا گھر میں کچھ نہیں ہے اور ماں بھی مجبور ہے کہ وہ اچھی طرح ان کی پذیرائی نہیں کر سکتی، تو میں نے غلط کیا شاید۔ پھر ماں نے کہا کہ چلو مہمان ہوتے ہیں، ہم جتنا اپنی استطاعت ہے ہم اسی حساب سے پذیرائی کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ کیسے آپ کے پاس پذیرائی کے لیے کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ سوکھی روٹی ہے اور ایک معمولی سا سالن ہے، دال کا سالن ہے، ہم اسی سے ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، دوست اس کے بیٹے نے بھی اسی کو قبول کیا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ ایک معمولی دسترخوان کے ساتھ ان کی پذیرائی کی جائے۔ تو افطاری کا ٹائم ہوا، باقی دو دوست آئے ان کے یہاں افطاری کے لیے۔ جب افطاری پہ دسترخوان بچھایا اور سامنے سوکھی روٹی اور دال ہے، تو یہاں پر جو غریب دوست تھا وہ انتظار میں تھا کہ اب سموسے آئیں گے، پکوڑے آئیں گے، روسٹ وغیرہ، اس کے انتظار میں تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ پھر اس نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو غریب دوست ہے اس کو بتایا کہ باقی چیزیں، تو اس نے کہا باقی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس پذیرائی کے لیے یہ چیزیں تھی، تو جو چیز ہمارے پاس تھی ہم نے اسی سے آپ کی مہمان نوازی کی۔
یہاں پر جو غریب دوست تھا وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ ہم دال اور سوکھی روٹی کھائیں، اور تو اس توقع کے ساتھ آئے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح اچھی طرح پذیرائی کریں گے، سموسے بنائیں گے، پکوڑے بنائیں گے، گوشت بنائیں گے، کیا سا کیا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، شربت تک بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پھر وہ وہاں سے روٹ کر جو ہے نا منہ بنا کے بھاگ کے چلا گیا افطاری اس نے چھوڑا دسترخوان کو، اس نے منہ تک نہیں لگایا، وہاں سے وہ بھاگ کر چلا گیا۔ یہاں سے جو امیر دوست تھا اس نے جو اپنے جو دوسرے غریب دوست تھے جس نے اپنی استطاعت کے مطابق پذیرائی کی تھی، اس کو سمجھایا کہ دیکھو بعض انسان ہمارے زندگی میں ہوتے ہیں دوست بن کر، ان کا معیار انسان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہاں دوستی کے معیار مال و دولت ہیں، کھانے ہیں۔ آج اس کے جانے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا واقعی مخلص دوست نہیں تھا۔ دوستی میں اصل چیز انسان کی محبت ہے، کہ اگر ہماری محبت برقرار ہے تو ایک گلاس پانی کے ساتھ ہم دوستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے جانے کے بعد ایک تو اولاً اس نے نعمت خداوندی کی توہین کی، پھر اس کی ناشکری کی۔ اس کے سامنے پیٹ بھرنے کے لیے اچھا خاصا کھانا تھا لیکن اس نے ان کو ٹھکرا دیا۔ دوسری بات اس نے ہمیں یہ درس دیا کہ ان کے پاس دوستی معیار نہیں، کھانے معیار ہے۔ آج اچھا کھانا نہ ملنے پر وہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے، تو اس سے اچھی قیمتی چیز ملنے پر وہ ہمیں یعنی بہت برے انداز میں ہم کو ٹھوک کر مار سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کے پاس دوست کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوست کے پاس مال ہے، دولت ہے، ان کے پاس اچھے کھانے ہیں، تب دوست دوست ہیں۔ اگر دوست کے پاس یہ چیزیں نہیں تو وہ دوست نہیں ہے۔ تو آج سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک غیر معیاری انسان ہمارے زندگی میں دوست کی شکل میں تھی، وہ آج ہم سے الگ ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں، امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ کسی کو دوست کہہ کر اس وقت تک آپ نہ پکاریں جب تک آپ ان کو 3 چیزوں سے امتحان نہ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کو درہم و دینار دیں، امانت دیں، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں۔ اس طرح کے مختلف معیارات ہیں، ان معیارات کو توڑنے کے بعد کسی کو آپ اپنا دوست بنائیں۔ یہ گاڑی، پیسے، بنگلے، یہ سب انسان کو قیمتی نہیں بناتا۔ انسان کی قیمت اس کی اخلاص، اس کا اخلاق اور اس کی خلوص سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے دوست کو اپنی زندگی میں داخل ہونے نہ دیں جن کے پاس دوستی کے معیار مال و دولت ہو، عہدے ہوں، اچھے رشتہ دار خاندان ہو، شکل و صورت ہو، کہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں داخل ہونے نہ دیں۔ اگر ایسے لوگ داخل ہوں گے تو آپ کو اس طرح وہ کھا جائیں گے کہ اپنی تمام مفادات آپ سے وصول کر لینا، لیکن اپنی مفاد کے حاصل ہونے کے بعد آپ کو وہ ٹھوکر مار کے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس دینا چاہیے کہ ہر دوست دوست کہنے کے قابل نہیں۔ جن کے پاس دوستی کے معیار انسانیت ہو، اخلاص ہو، جو غربت میں آپ کے ساتھ دیں، جو آپ کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، وہ آپ کا اصلی دوست ہیں۔ باقی جو مال پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، شہرت پرست، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں اچھے دوست مہیا ہو اور دوسروں کے لیے اچھا دوست بننے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔